قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في قرآنه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات محمد. حضرات گرامی قدر، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ہاجرہ خاتون بنت اختر حسین کی روح کو اِسا. حضرات گرامی قدر، جس آیہ کریمہ کو عنوان کلام قرار دیا ہے، قرآن مجید کی آیت کسی بھی ترجمے کی یا تعارف کی محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم خبر غم، خبر انتقال سنتے ہیں تو فوراً بے ساختہ زبان پہ جاری ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. عام طور پر اس آیہ کریمہ کو مجالس اور ایصال ثواب یا کسی بھی طرح کی مجلس میں عنوان کلام قرار نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ طریقہ کار یہ ہے کہ شب عاشور یا عاشور کی مجلس میں اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی جاتی ہے اور فوراً وہاں مصائب شروع ہو جاتے ہیں. بہرحال میں نے آج اپنی اس مجلس میں اس آیہ کریمہ کو اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے، جس کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو معلوم ہے. ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت ہر انسان کو یہ احساس دلاتی ہے کہ حقیقی زندگی یہاں کی زندگی نہیں ہے، حقیقی زندگی وہاں کی زندگی ہے. اس لیے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے. اگر حقیقی زندگی یہ ہوتی تو اس آیت میں یا قرآن مجید میں بہت سی جگہ ایسا ذکر آتا کہ تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہنا ہے، بس اور بس کائنات ہی تمہارا گھر ہے. لیکن یہ آیت احساس دلاتی ہے کہ تمہیں زندگی گزارنے میں دشواریاں پیدا نہ ہوں. اس لیے ہم ہر انتقال کے بعد جیسے ہی خبر غم سنتے ہیں فوراً اس آیہ کریمہ کو زبان پہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ایسا ممکن نہیں ہے کہ بہت سی ایسی قرآن مجید کی آیات ہیں، آپ کوئی بھی خبر غم سنتے اور اس کو سننے کے بعد میں آپ ان کو بھی تلاوت کر سکتے تھے، آپ انہیں بھی اپنی زبان پہ جاری کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہے. قرآن مجید میں موت کے حوالے سے بہت ساری آیات ہیں.
اگر آپ غور و فکر کریں گے، کلو نفس ذائقۃ الموت بہترین آیت تھی موت کے حوالے سے۔ جب بھی آپ خبر غم سنتے فوراً کہہ دیتے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ کلو من علیہا فان، ہر ایک شے کو فنا کے گھاٹ اتر جانا ہے، ہر شے مٹنے والی ہے، ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ اور بہت ساری آیات ہیں، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ بہت ساری آیات ایسی تھی، لیکن سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کی اسی آیت کو آپ کیوں بار بار دہراتے ہیں اور کیوں بار بار اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں؟ بہت سی آیات ہیں، آپ ان کو بھی کر سکتے تھے، لیکن اسی کو کیوں کیا جاتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں، اور اپنی مجلس کا عنوان قائم کرنے میں اگر میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا تو میں سیدھا آپ کے سامنے اس بات کو رکھوں گا کہ اس آیت میں جب آپ دیکھیں گے اور غور کریں گے، آپ جہاں سے شروع کرتے ہیں اور جو کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں کسی بھی خبر غم سننے کے بعد، تو فوراً آپ کہتے ہیں انا للہ۔ یہ جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں انا، توجہ دیجیے گا، جہاں سے آپ ابتدا کرتے ہیں انا سے مراد کیا ہے؟ انا کے معنی کیا ہے؟ انا سے مراد ہے ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو انا کے جو لفظی اور لغوی معنی ہیں وہ ہم ہیں۔ اب اگر آپ غور کریں تو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر لفظ انا کا استعمال کیا گیا ہے، اور قرآن مجید کی بہت سی آیات میں انا کو شامل کیا گیا، اور وہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ کیا مطلب؟ آپ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں لے لیجئے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو لطف آتا چلا جائے گا، توجہ دیجیے گا اور بہت غور سے سنیے گا۔ اس کے بعد بہت سی آیات ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، اب تمہاری زندگی، اب تمہاری ذمہ داری ہے، اور اگر تم چاہتے ہو تو تم شکر کر کے شاکر ہو جاؤ یا انکار کر کے کافر ہو جاؤ۔ اور بہت ساری آیات ہیں، اگر میں آپ کے سامنے آیتیں پڑھتا رہوں تو آپ انا کو دیکھتے چلے جائیے گا کہاں کہاں استعمال ہوا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا سعیرا، ہم نے کافروں کے لیے جہنم میں بھڑکتے ہوئے شعلے رکھے ہیں، اور آگ سے تپتی ہوئی زنجیریں ہیں، اور گلوں میں طوق تیار رکھے ہیں۔ توجہ دیجیے گا، گلوں میں طوق تیار رکھے ہیں، اور لوہے کی زنجیریں آگ میں تپا کے رکھی ہیں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں بار بار لفظ انا کا استعمال کیا گیا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اس کے بعد میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا انا اعتدنا للکافرین سلاسلا واغلالا، ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئے شعلے، بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے۔ اگر آپ اس کے بعد میں غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ انا ارسلنا، ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ بار بار لفظ انا پروردگار یاد دلا رہا ہے۔ انا کے معنی کیا ہے؟ انا سے مراد کیا ہے؟ یہ میرے پروردگار بار بار انا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہ سنو، اتنا سمجھ لو اور اتنا غور کر لو کہ یہ صرف انا، اور جب مفسرین حضرات نے اس انا کے لفظ کی جب انہوں نے تفسیر کی اور انہوں نے تشریح کی تو انہوں نے لکھا، بہت سے علماء نے لکھا کہ پروردگار جہاں جہاں پر بھی لفظ انا رکھتا ہے وہاں اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے۔ متوجہ ہو جائیے گا، جہاں جہاں پر بھی لفظ انا رکھتا ہے، بہت سے حضرات نے کہا کہ جہاں جہاں پر بھی لفظ انا کا استعمال ہوتا ہے وہاں اللہ کے ساتھ اللہ کے مصطفیٰ بندے شریک ہوتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اللہ کے مصطفیٰ بندے شریک ہوتے ہیں۔ اب کیا مطلب؟ اگر یہ میں اس بحث میں آ جاؤں کہ مصطفیٰ بندے کون کون ہیں تو یہ الگ بحث ہوگی، لیکن تھوڑی سی دیر کے لیے جو ہر مسلک اور ہر فرقے کے علماء نے جو تفسیر کی ہے انہوں نے یہ لکھا کہ جہاں جہاں پر بھی لفظ انا آتا ہے
وہاں پروردگار اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے. کبریائی کا آئینہ دکھانے کا کیا مطلب؟ یعنی پروردگار عالم چیلنج کرتا ہے یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. آئے ہائے 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 ہائے. بھائی چیلنج کیا ہوتا ہے؟ چیلنج دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پازیٹیو چیلنج، ایک نیگیٹو چیلنج، ایک مثبت چیلنج، ایک منفی چیلنج، ایک سکاراتمک چیلنج، ایک نکاراتمک چیلنج. یعنی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ. غور کیجئے گا، غور کیجئے گا. بھائی یا تو تم بھی، چیلنج یہی تو ہوگا. خدا نخواستہ اگر آپ کا کسی سے جھگڑا ہو گیا تو یہی تو کہتے ہیں کہ یا تو تم یہاں آ کے دکھاؤ ورنہ ہم تمہارے علاقے میں آ رہے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ. یہ تو سامنے کی بات ہے نا. لیکن پروردگار عالم یہ تو یہاں دنیا کی اور جو محتاج افراد ہیں ان کی بات ہے. لیکن پروردگار عالم کا چیلنج ہوتا ہے. اس نے کیا چیلنج کیا؟ یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں اسے روک کے دکھاؤ. اب میں پھر آیت پڑھتا ہوں، اِنَّا آتدنا للکافرین سلاسلا و اغلالا سعیرا. ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتے ہوئے شعلے رکھے ہیں اور شدید عذاب رکھا ہے. اگر دم ہے تو تم بھی کوئی جہنم لا کے دکھاؤ ورنہ کافروں کو ہم جہنم میں بھیجیں گے، تم روک کے دکھاؤ. ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر. توجہ دیجیے گا. اس کا مطلب یہ ہے جگہ جگہ پر پروردگار عالم یہ چیلنج کرتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، شب قدر میں نازل کیا ہے. اب پروردگار عالم چیلنج کیا کر رہا ہے؟ پروردگار عالم چیلنج یہ کر رہا ہے یا تو تم بھی کوئی قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ. آئے ہائے ہائے ہائے. بھائی یا تو تم بھی کوئی قرآن جیسی کتاب لا کے دکھاؤ ورنہ ہم نازل کر رہے ہیں تم روک کے دکھاؤ. نہ 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 نہ. آپ مجلس کی سطح تک آپ اپنے آپ کو پہنچائیے گا اور آپ کا معیار سماعت اگر میرے بیان سے ہمکنار ہو رہا ہے تو انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے. سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کیا کہا پروردگار نے؟ انا ہدیناہ السبیل. ہم نے ہدایت کے راستے کھولے ہیں، اگر دم ہے تو کوئی ہادی لا کے دکھاؤ. آئے ہائے 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 ہائے. اگر دم ہے تو کوئی ہادی لا کے دکھاؤ ورنہ ایک ہادی کو ہم نے آج بھی پردہ غیب میں رکھا ہے اور اگر جب وہ آئے گا تو پھر اسے روک کے دکھاؤ. بھائی جب وہ آئے گا تو اسے روک کے دکھاؤ. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. اگر کوئی اور نظام تمہارے پاس ہے تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ. ٹیکنالوجی ترقی تو کر سکتی ہے لیکن طریقہ چینج نہیں کر سکتی ہے. عجیب جملہ ہے. بھئی ترقی کرنے کے باوجود کچھ نیا نہ لا سکے، طریقہ وہی رہے گا. کیا کہا پروردگار نے؟ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک جگہ اور چیلنج کیا. پروردگار عالم کا چیلنج کیا ہے؟ پروردگار عالم جگہ جگہ پر لفظ انا کے ذریعے اپنی کبریائی کا آئینہ دکھاتا ہے اور یہ چیلنج کرتا ہے یا تو تم ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. یا ہم کر رہے ہیں اسے روک کے دکھاؤ. سب تک بات پہنچ رہی ہے نا؟ سب تک پہنچ جانی چاہیے بات. یا تم ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں ہمیں روک کے دکھاؤ. جگہ جگہ پر. اب پروردگار عالم نے کیا کہا؟ پروردگار عالم جگہ جگہ پر انسان کو انا اور لفظ انا کے ذریعے چیلنج کر رہا ہے یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. ایک چیلنج اور آپ کو دکھاتا ہوں. عاص ابن وائل نام کا ملعون مکے کی گلیوں میں ڈنڈورا پیٹ رہا تھا. نبی بے اولاد ہو گئے، نبی کے کوئی اولاد بچی نہیں ہے، نبی کی نسل منقطع ہو گئی ہے، نبی کے کوئی اولاد باقی نہیں رہی ہے. پروردگار عالم نے سورہ کوثر کو چیلنج بنا کے نازل کیا اور کہا انا اعطینا کل کوثر. اے رسول ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے. اللہ اکبر. اب جب میں تشریح کروں گا اور اس کا ترجمہ کروں گا،
اب جو میں تشریح اور ترجمہ کروں گا تو انشاءاللہ ایک نتیجہ آپ تک پہنچے گا. پروردگار عالم نے کیا کہا؟ عاصم بن وائل نام کا ملعون کیا کہہ رہا تھا؟ نبی کے نسل نہیں ہے، نبی کی نسل منقطع ہو گئی ہے، نبی کے کوئی اولاد بچی نہیں ہے. پروردگار عالم نے چیلنج دیا، ہم نے اپنے حبیب کو کثرت اولاد سے نوازا ہے. ہائے 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 ہائے. اب جو میں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، اب اسی سورے کی تیسری آیت میں کیا کہہ رہا ہے؟ 3 ہی آیتوں پہ تو مشتمل ہے یہ سورہ، بہت چھوٹا اور سب سے چھوٹا سورہ ہے. اس کے بعد میں کیا کہا؟ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول بے شک تمہارا دشمن بے اولاد ہے. اب میں آپ کے حوالے نتیجہ کرنے جا رہا ہوں. بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، دشمن بے اولاد ہے. اے میرے پروردگار چیلنج کیا ہے کہ دونوں آیتوں میں انّا رکھا ہے، دونوں جگہ چیلنج ہے. میرے معبود چیلنج کیا ہے کہ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے رسول تمہارا دشمن ابتر رہے گا، بے اولاد رہے گا. دنیا والوں کو پروردگار عالم کا چیلنج ہے، یا تو رسول کے دشمن کو اولاد دے کے دکھاؤ، یا تو رسول کے دشمن کو اولاد دے کے دکھاؤ، ورنہ حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا ہے، ان سے کہہ دو کہ ہمیں روک کے دکھائے. بھائی یا تو انہیں اولاد دے کے دکھاؤ یا انہیں روک کے دکھاؤ. اولاد کے چکر میں لوگوں نے رسول کو بیٹیاں تو دی ہیں مگر اولاد نہ دے سکے. بھائی بیٹیاں تو دی ہیں، اولاد نہ دے سکے. کیوں نہ دے سکے؟ اس لیے کہ اولاد کی ذمہ داری کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اولاد کی ذمہ داری پروردگار کے ہاتھ میں ہے. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اگر کسی عورت کی اولاد نہیں ہوئی تو کہا یہ تو منحوس ہے، اس کے تو اولاد ہی نہیں ہے. سنو میرے عزیزو، منحوس وہ عورت نہیں ہوتی جس کے اولاد نہیں ہوتی، منحوس وہ عورت ہوتی ہے جس کے اندر مامتا نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اب میں دلیل آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. منحوس وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر مامتا نہیں ہوتی، بچوں کی فکر نہیں ہوتی. اگر بچوں کی فکر ہوتی تو کبھی اولاد کے سامنے نکل کے میدان میں نہ آتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مل جل کے صلوات بھیجے محمد. بھائی چیلنج ہے پروردگار عالم کا، یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ. سیدھی سیدھی بات ہے نا بھائی، یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ یا ہم کر رہے ہیں روک کے دکھاؤ. میں کہتا ہوں روک کیسے سکتے ہیں؟ جس کی ذمہ داری پروردگار لے لے. اگر پوری کائنات بھی مل کے مقابلہ کرے. اب لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، نام لینا میں مناسب نہیں سمجھتا اس لیے کہ پتہ نہیں کب کون شیعہ، اور اس لفظ کی بھی توہین ہے، کب کون شیعہ تیاگی بن جائے. ہائے 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 ہائے. بھائی کب کون شیعہ تیاگی بن جائے. اس نے کیا کہا؟ اس نے پہلے قرآن پہ حملہ کیا، پھر وارث قرآن پہ حملہ کیا. توجہ دے رہے ہیں آپ؟ پہلے اس نے قرآن پہ حملہ کیا. کیا کہا؟ 26 آیتیں قرآن مجید سے ہٹا دو. میں نے کہا ہٹا ہی نہیں سکتا. 26 آیتوں کی تو چھوڑو، 26 نقطے ہٹوا دو. اما 26 نقطے چھوڑیے، ایک نقطہ نہیں ہٹا سکتا، اس لیے کہ گارنٹی پروردگار نے لی ہے. لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ومن خلفہم. باطل نہ قرآن میں آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ قرآن میں پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے. آیتوں پہ بولا کیجئے، کیونکہ یہ علماء کی بستی ہے، شورا کی بستی ہے. پھندیڑی سادات اپنا الگ وقار رکھتی ہے. سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کیا کہا؟ تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. اب میرا سوال یہ ہے کہ کوئی شیعہ گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ نکل کے کبھی تو قرآن کے سامنے آ گیا، کبھی وارث قرآن کے سامنے آ گیا. وجہ کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ غور کیا آپ نے کبھی؟ یہ کبھی خراب نہ ہوتا اگر اس نے ابتدا میں مال امام نہ کھایا ہوتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر اس نے ابتدا میں
وقف نہ کھایا ہوتا، مال امام نہ کھایا ہوتا، کا نتیجہ کیا نکلا؟ کا کافر ہو گیا۔ ہائے 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 ہائے، عزائے فاطمیہ کا دور ہے، جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، سنیے گا۔ میں نے کہا عجیب بات ہے دنیا والوں، جو 1400 سال کے بعد میں آج مال امام کھا لے، جب اس کا کفر سامنے آ گیا تو جو پورے کا پورا باغ فدا کھا لے۔ جو 1400 سال کے بعد میں مال امام کھا لے، جب اس کا کفر پوشیدہ نہیں رہتا، آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، جو ڈائریکٹ رسول کی بیٹی کا حق کھا لے اس کے کفر میں، اور آپ شک کر رہے، وہ تو کھلا ہوا کافر ہے۔ اس لیے کہ پروردگار عالم نے چیلنج کیا ہے۔ کیا چیلنج پروردگار عالم کا؟ دو طرح کے چیلنج ہوتے ہیں، پازیٹیو چیلنج یا نیگیٹو چیلنج، مثبت چیلنج یا منفی چیلنج۔ یا تو ایسا کر کے دکھاؤ، یا ہم کر رہے ہیں اسے روک کے دکھاؤ۔ پروردگار نظر تو آتا نہیں ہے، اے میرے معبود تیرے چیلنج کیسے نظر آئیں گے؟ کہ سن، صفات ہماری ہیں، ظاہر ان 14 سے ہوں گی۔ عجیب عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ ہے بھائی۔ صفات ہماری ہیں، ظاہر ان سے ہوں گی۔ کیا مطلب؟ کہ اتنا سمجھ لو، ہم محمود ہیں، یہ محمد ہیں، ہم اعلیٰ ہیں، یہ علی ہیں، ہم فاطر السماوات ہیں، یہ فاطمہ ہیں، ہم محسن ہیں، یہ حسن ہیں، ہم قدیم الاحسان ہیں، یہ حسین ہیں۔ میرے معبود سمجھ میں کیسے آئے گا؟ چیلنج تو تیرا ہے۔ کہ سنو، چیلنج بھی اب یہی ثابت کریں گے۔ اب میں کوئی واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، اور واقعہ پڑھنے کا عادی بھی نہیں ہوں، نہ اشعار پڑھتا ہوں نہ واقعہ پڑھتا ہوں، اس لیے کہ خطابت کا اپنا اپنا الگ مزاج ہوتا۔ آقا تشریف فرمائیں مل صاحب۔ اب آپ روز مجلسیں کرتے ہیں، ہزاروں مجلسیں اپنی زندگی میں آپ نے کیے۔ اب آپ کو کتنی مجلسوں نے کہاں کا فائدہ پہنچایا ایک لفظ میں طے ہو جائے گا۔ میں نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں یہ بھی طے ہو جائے گا، آپ نے کتنی سنی ہے یہ بھی طے ہو جائے گا۔ اب واقعے کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے، دیکھتا ہوں کتنی جلدی آپ پہنچتے ہیں۔ کچھ جھوٹے لوگ نقلی میت لے کر ایک دن سچے امام کے پاس آ گئے۔ مجھے تو بڑی امید تھی کہ پھندیڑی بولے گا، تھوڑا تھوڑا سا قریب آ جائیں، صلوات بھیجے محمد۔ بھائی کچھ جھوٹے لوگ، اتنی جلدی کوئی نہیں کرے گا، بہت جلدی کر رہا ہوں، دامن وقت کو دیکھتے ہوئے اپنے بیان کو دامن وقت میں رہتے ہوئے سمیٹنا بھی ہے۔ کچھ جھوٹے لوگ نقلی میت، آپ نے غور نہیں کیا، جھوٹے لوگ نقلی میت سچا امام۔ آئے ہائے آئے ہائے بھائی، جھوٹے لوگ نقلی میت سچے امام کے پاس لے کر آئے۔ مولا نماز پڑھا دیجئے۔ مولا سب کا سنا ہوا ہے نا، لیکن واقعہ نہیں سنا رہا ہوں، نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا کہ وہ اپنی صفات رکھتا ہے، ظاہر ان سے ہوں گی۔ کس طرح سے ہوں گی؟ بھائی چیلنج ہے نا اس کا۔ اب میں آپ کو نتیجہ آپ کے حوالے کروں گا، پہلے واقعہ سن لیجئے۔ کیا ہوا؟ کچھ جھوٹے لوگ آئے نقلی میت لے کر، یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ تو کیا لائے ہو؟ کہ اس مسحری میں مردہ لیٹا ہوا ہے۔ اب وہ بھی اتنا چالاک تھا، سانس کو بالکل ایسے روکے ہوئے تھا کہ جیسے مردہ لیٹا ہے۔ کیا لائے ہو؟ کہ مردہ ہے۔ کیا کرنا کیا ہے؟ کہ یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت علی نے دیکھا اور دیکھ کے مسکرائے، کہ عجیب بات ہے، یہ پھر تم لکھ کے دیتے کیوں نہیں ہو؟ جب تم سے میت نہیں سنبھالی جا رہی ہے تو تم شریعت کیا سنبھالو گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں اسی انداز سے پڑھتا چلا جاؤں گا، آپ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے گا۔ یہ لکھ کے دے دو، تم سے جب میتیں نہیں سنبھالی جا رہی ہے تم شریعت کیا سنبھالو گے؟ کیا کرنا کیا ہے؟ کہ یا علی نماز پڑھا دیجئے۔ کیا اس کا کوئی وارث بھی ہے؟ کہ نہیں، یا علی وارث تو نہیں ہے لیکن وارثہ ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ وہ جو جھاڑیوں میں کھڑی ہے ایک بڑھیا، وہ اس کی ماں ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ کہ اچھا،
حضرت علی نے 3 بار اقرار لیا کہ پڑھا دوں نماز، کہ یا علی پڑھا دیجئے، پڑھا دوں نماز، کہ پڑھا دیجئے، پڑھا دوں نماز، کہ پڑھا دیجئے۔ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، بس اتنی دیر میں اختیار کن نے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اختیار کن نے اب ہو گئی۔ لفظوں میں لفظ موت آیا، زندگی رخصت، سانسیں تھمنے لگی۔ انسان جسے بناوٹی مردہ لے کر آئے تھے وہ سچے مردے میں تبدیل ہو گیا۔ اب جیسے ہی حضرت علی نے نماز پڑھانا شروع کی، کوہنیوں کی زبان میں باتیں ہونے لگی۔ یہ کہتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، میں پہاڑ کے پیچھے کا جانتا ہوں، میں دیوار کے ادھر کا جانتا ہوں۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ چادر کے نیچے کیا ہے۔ فوراً نماز پڑھتے پڑھتے نماز کو چھوڑ کر امام کے سامنے آ گئے۔ میں نے کہا تمہیں بڑی عادت ہے حالت نماز میں نماز چھوڑنے کی؟ آئے ہائے آئے ہائے، بھائی تمہیں بڑی عادت ہے حالت نماز میں نماز چھوڑنے کی، کا کیا مطلب، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہ وہ تو اس دن تو وہ تماشے کا معاملہ تھا، وہ اس لیے رسول کو چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، کبھی رسول کو چھوڑ کے جاتے ہو، کبھی وسیع رسول کو چھوڑ کے جاتے ہو، آج کیا بات ہے؟ کاش تو ہم سامنے آ گئے کہ یا علی کیا کر رہے تھے؟ کہ مردے کی نماز جنازہ پڑھا رہا ہوں۔ کہ یہ مردہ نہیں تھا۔ کہ کیا مطلب؟ کہ ہم تو زندہ کو لائے تھے۔ حضرت علی نے کہا نہیں یہ مردہ ہے، اس نے کہا نہیں یہ زندہ ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں یہ مردہ ہے، اس نے کہا یہ زندہ ہے۔ میں آپ کو بیدار کرنے کے لیے بار بار دہرا رہا ہوں لفظوں کو۔ اس نے کہا یہ مردہ ہے، اس نے کہا یہ زندہ ہے، علی نے کہا یہ مردہ ہے۔ بھائی اتنا کہنا تھا، حضرت علی نے کہا ذرا پردہ ہٹا کے دیکھ، وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اللہ اکبر، بھائی وہ ہے جو تو کہہ رہا ہے یا وہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں؟ اب جو پردہ ہٹا تو وہی نکلا جو علی نے کہا تھا۔ آئے ہائے آئے ہائے، میں بھی یہی کہنے آیا ہوں، پردے ہٹنے دو، علی سمجھ میں آتا چلا جائے گا۔ علم سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ میں آئے گا، تاریخ سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ میں آئے گا، اما غیب سے پردہ ہٹے گا غیب سے پردہ ہٹے گا تو علی سمجھ میں آئے گا۔ اب جو پردہ ہٹا، سارے رخصت، یہ تو سجا کے لائے تھے، جا کر رہے ہو؟ میں نے جاتے ہوئے سوال کیا تم تو میت کے ساتھ آئے تھے، اسے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ کہ ہم میتوں کے پاس رکنے کے عادی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کہاں سو رہے آپ؟ کہ ہم میتوں کے پاس ٹھہرنے کے عادی نہیں ہیں۔ میں نے کہا مولا کام تو ہو گیا، بغیر مڈر کیے مڈر، نہ تلوار چلی، نہ کسی کے لاٹھی لگی، نہ ڈنڈا لگا، زبان پہ موت آیا اور یہ مردہ ہو گیا۔ مولا پھر اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ میدان میں آپ جاتے تھے تلوار چلاتے تھے، تلواریں چلانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ کہ سن تو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تلوار اپنی مرضی سے چلانے جاتا تھا؟ آئے ہائے آئے، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تلوار اپنے لیے چلانے جاتا تھا؟ میں تو اس لیے چلانے جاتا تھا کہ انہیں اپنی طاقت پہ بھروسہ تھا۔ میں یہ بتانے گیا تھا کہ اسلام میں بھی کوئی قوت پروردگار ہے۔ اللہ اکبر، بھائی یہ اپنی قوت پہ بھروسہ کر رہے تھے، میں بھی بتانے گیا تھا کہ اسلام میں کمزور نہیں ہے۔ میں نے کہا مولا دنیا کہہ دے گی کہ آپ نے اپنی طاقت کا اظہار کرنے کے لیے تلوار چلائی، کیا غلط سمجھ رہے ہو؟ اگر میں اپنے گھر سے تلوار لے کے جاتا تو اپنے لیے تلوار چلائی۔ تھوڑی دیر میں بات پہنچ رہی ہے، تھوڑی دیر میں پہنچ رہی ہے، سنیے گا، توجہ سے سنیے گا۔ اگر میں نے اپنے لیے تلوار چلائی ہوتی تو تلوار اپنے گھر سے لے کے جاتا،
اگر اسلام کے لیے چلائیے تو تلوار وہاں سے آئے گی، تلوار وہاں سے آئے گی، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کا کوئی عمل خلاف مرضی پروردگار نہیں ہے، علی کا کوئی عمل خلاف مرضی پروردگار نہیں ہے۔ مولا کام ہو گیا، اب آپ بھی چلے جائیے۔ وہ تو چلے گئے جو میت کو لے کر آئے تھے، کیا کہہ کر گئے؟ کہا میتوں کے پاس رکنے کے عادی نہیں ہے۔ مولا آپ کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا میں میت چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں ہوں، میں میت چھوڑ کے جانے کا عادی نہیں ہوں۔ اب پورے میدان میں ایک ذات اور تھی جو رکی ہوئی تھی، وہ تھی اس کی ماں بڑھیا۔ وہ آئی، میں نے کہا تو کیوں نہیں جاتی ہے؟ تو تو مردہ بنا کے خود لائی تھی، بھائی تو چلی جا، اب تو کام ہو گیا۔ کہ تمہیں پتہ نہیں ہے جو میت کا وارث ہوتا ہے وہ میت کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ بھائی جو میت کا وارث ہوتا ہے وہ میت چھوڑ کے نہیں جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب کرنا کیا چاہتی ہے؟ کہ زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ فوراً قدموں میں گر گئی، مولا زندہ لائی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ حضرت علی نے کہا کیا مطلب؟ تو ان کے کہنے پائی تھی نا، تجھے تو علی پہ ایمان ہی نہیں تھا، تبھی تو مردہ بنا کے لائی تھی۔ کیا نہیں مولا، مجھے یقین ہے جس کے لبوں کی جنبش مردہ بنا سکتی ہے اس کے قدموں کی ٹھوکر زندہ بھی کر سکتی ہے۔ بھائی جس کے لبوں کی جنبش مردہ بنا سکتی ہے اس کے قدموں کی ٹھوکر بھی وہی زندگی دے گا۔ قدموں میں گر گئی، مولا زندہ لے کر آئی تھی، زندہ لے کر جاؤں گی۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ ٹھوکر لگائی، یہ لگی ٹھوکر، وہ ہوا زندہ، مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ڈائری میں میں ایک جملہ تو لکھ سکتا ہوں کہ آپ کے لبوں کی جنبش کا نام ہے موت، آپ کے قدموں کی ٹھوکر کا نام ہے زندگی۔ آپ کے لبوں کی جنبش کا نام ہے موت اور ٹھوکر کا نام ہے زندگی۔ کیا غلط کہہ رہے ہو؟ نہ کہیں، اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، بیدار ہو جائیے گا۔ کیا غلط سمجھ رہے ہو؟ نہ کہیں لبوں کی جنبش تھی، نہ کہیں ٹھوکر تھی۔ کیا مطلب؟ کہ یہ دیکھ کہ یہ مردہ کب تھا اور مردہ کب تک پڑا رہا اور پھر یہ زندہ کب ہوا۔ کیا مطلب؟ کہ سن، جب تک میرے بغض کا پیریڈ تھا، جب تک میرے بغض کا پیریڈ تھا یہ مردہ پڑا رہا، جیسے ہی میری محبت کا آغاز ہوا یہ زندہ ہو گیا۔ اگر لکھنا ہے تو یہ لکھو کہ بغض علی کا نام موت ہے، حب علی کا نام زندگی ہے۔ اللہ اکبر۔ بغض علی کا نام موت ہے، حب علی کا نام زندگی ہے۔ مولا جب مردہ کر دیا تھا تو پھر زندہ کیوں کیا؟ اگر زندہ ہی کرنا تھا تو پھر مردہ کیوں کیا؟ کیا غلط سمجھ رہے ہو؟ ارادہ پروردگار کو علی کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، ارادہ پروردگار کو علی کہتے ہیں۔ کا کیا مطلب؟ کہ تم نے ابھی قرآن کی بہت سی آیتیں پڑھی ہیں کہ پروردگار عالم چیلنج کر رہا ہے، اب اس کے نمائندے بن کر ہم یہاں آ کر زندگی اور موت کا فرق کر کے پوری دنیا کو یہ چیلنج کر رہے ہیں، اگر دم ہے دنیا والوں تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، ورنہ علی نے کیا ہے تم روک کے دکھاؤ۔ بھائی اگر دم ہے تو تم بھی کسی مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ، ورنہ علی کر رہا ہے تم روک کے دکھاؤ۔ اب آپ کہیں گے کہ تنہا حضرت علی کو یہ اختیار تھا؟ نہیں، سب کو یہ اختیارات موجود تھے، سب کے پاس تھے۔ کیا مطلب؟ کوئی اور آپ تاریخ کا منظر دکھائیں گے؟ ضرور دکھاؤں گا۔ دوسرے امام حسن علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام کا زمانہ آیا،
امام نے دیکھا کہ گلی میں شور مچ رہا ہے، لوگ ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ رات کا وقت آیا، امام اپنے گھر سے باہر تشریف لائے۔ امام نے دیکھا کہ لوگ ہیں کہ ایک آدمی ہے اس کے پیچھے دوڑے چلے جا رہا ہے۔ امام اس کے قریب پہنچے، کہا بھائی کیا بات ہے؟ چیلنج ذہن میں رکھیے گا، بھائی کیا بات ہے؟ کہ مولا 100 برس کے بعد میں 2 ستارے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، ایک ستارہ دوسرے ستارے کے قریب آتا ہے۔ جب وہ دونوں قریب آ جاتے ہیں اس وقت میں اگر کوئی چیز کسی چیز پر مار دی جائے تو وہ سونے کی ہو جاتی ہے۔ کہا اچھا، کیا کرنا کیا چاہتے ہو؟ ہاتھ میں تیر ہے اور ایک ہاتھ میں کمان ہے، لے کے ایک بڑی سی دیوار کے سامنے کھڑا ہے۔ وہ جو بھاگ رہے تھے نا وہ سب ایک بڑی سی دیوار کی جانب بھاگ رہے تھے۔ اگر سونا کرنا ہے تو بڑی دیوار کو کرو، اس کی جانب بھاگ رہے تھے۔ مولا اس کے قریب پہنچے، کہا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا 100 برس کے بعد موقع ملا ہے، زندگی میں دوبارہ موقع ملا نہ ملا، اچھا خاصا موقع ہے، اسے سونے کی کر دیتا ہوں۔ مولا نے کہا کرنا کیا چاہتا ہے؟ کہ دیوار سونے کی کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے ایک ہاتھ سے تیر لیا، ایک ہاتھ سے کمان لے لی۔ مولا کا چاہنے والا تھا، مایوس ہو کے بیٹھ گیا۔ مولا اگر آج موقع دے دیتے تو دیوار سونے کی کر دیتا۔ مولا نے کہا اچھا اگر کرنا ہے تو یہ لے تیر، یہ لے کمان۔ اب اس نے جیسے ہی کمان پہ تیر چڑھایا اور تیر کو کھینچنا شروع کیا، مولا نے کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھ، جو ستارے جدا ہونے لگے تھے وہ پھر سے قریب آنے لگے۔ وہ ستارے پھر سے قریب آنے لگے، جیسے قریب آئے وہ تیر چھوڑنے کے لیے تیار ہوا، مولا نے پھر پکڑ لیا کہ چلانے نہیں دوں گا تیر، تیر و کمان پھر چھین لیا۔ کہ مولا موقع دے دیجئے۔ کہ اچھا ذرا ستاروں کو دیکھ۔ کہ مولا جدا ہو گئے۔ کہ ٹھیک ہے یہ لے تیر یہ لے کمان۔ اس نے پھر کمان پہ تیر چڑھایا۔ مولا نے پھر کہا ذرا آسمان کی طرف دیکھ۔ اب جو اس نے دیکھا تو ستارے قریب آنا شروع ہو گئے۔ اب اس نے یہ منظر دیکھا، ٹھہر جائیے گا، اس نے جو یہ منظر دیکھا ہاتھ سے تیر بھی چھوڑ دیا، کمان بھی چھوڑ دیا، امام حسن کے قدموں میں گر گیا اور ایک جملہ کہتا مولا 100 برس کے بعد میں یہ 2 ستارے ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، مولا بس اتنا بتا دو کہ 1 منٹ میں 3 مرتبہ قریب آئے بھی، 1 منٹ میں 3 مرتبہ قریب آئے بھی اور جدا بھی ہو گئے۔ مولا یہ سب کیسے ہو رہا ہے؟ مولا نے کہا کرنا کیا چاہتا تھا؟ کہ مولا اگر موقع مل جاتا تو دیوار سونے کی کر دیتا۔ حسن نے مسکرا کے کہا ذرا دیوار کی طرف دیکھ۔ امام حسن نے کہا ذرا دیوار کی طرف دیکھ۔ اب جو اس نے دیوار کی طرف دیکھا تو دیوار سونے کی ہو گئی۔ مولا یہ کیسے ہو گیا؟ علی کے لال نے مدینے کی گلیوں میں یہ چیلنج کیا، جاؤ دشمن اہل بیت کو جا کے بتا دو کہ حسن چیلنج کر رہا ہے کہ اگر تم میں دم ہے تو دیوار سونے کی کر کے دکھاؤ، ورنہ ہم کر رہے ہیں تم روک کیا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بھائی یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھا۔ کیا 2 اماموں تک تھا؟ 2 اماموں تک تھا، ہر امام پہ ہے۔ سنیے گا تاخیر نہ ہو جائے، اب سنیے گا اس زمانے کی بات کیوں کر رہے ہیں آپ، آج کی بات کیجئے۔ آج بھی امام چیلنج کرتے ہیں، میں نے کہا بالکل چیلنج کرتے ہیں۔ تیسرے امام امام حسین علیہ السلام کربلا، امام حسین علیہ السلام نے اس 2021 میں جو یہ سن چل رہا ہے، اس 2021 میں جہاں پوری دنیا میں وبا پھیلی ہوئی تھی، لوگ شور مچا رہے تھے کہ زندگی کے لالے پڑ گئے ہیں، سانسیں لینا دشوار ہو رہا ہے، انسان اپنی جان کھونے کے لیے تیار ہے، گیدرنگ نہ کرنا، لوگوں کو جمع نہ کرنا، مجمع اکٹھا نہ کرنا، کا کس لیے؟ کا جان کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ حسین نے چیلنج کیا، 40 کے موقع پر 1,36,36,982 افراد 20 صفر 2021
کربلا شہر عراق کا موجود تھے. مولا یہ کیسے ایک دم آ گئے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ جہاں پوری دنیا اپنی جان بچانے میں لگی تھی، چیلنج بھول نہ جائیے گا، چیلنج، پوری دنیا جہاں اپنی جان بچانے میں لگی تھی، لوگ گیدرنگ نہیں کر رہے تھے، لوگ اکٹھا نہیں ہو رہے تھے، لوگ جمع نہیں ہو رہے تھے، لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس وقت میں 1 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا کے میدان میں 20 سفر کو جمع ہوئے. مولا یہ سب جمع کیسے ہو گئے؟ لوگ تو جان بچانے میں لگے ہیں، یہ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر کربلا میں آ کیسے گئے؟ حسین نے چیلنج کیا کہ اس دور وبا میں حسین کا چیلنج ہے، یا تو کسی کے نام پر اتنے جمع کر کے دکھاؤ، ورنہ حسین بلا رہا ہے، تم روک کے دکھاؤ. اللہ اکبر. کسی کے نام پر، بھائی کسی کے نام پر، کسی کے نام پر یا تو اتنے جمع کر کے دکھاؤ، ورنہ ہم کر رہے ہیں، تم روک کے دکھاؤ. دشمن اسی بات کو سوچ کے حیرانی میں ہے کہ لوگ اتنے کربلا میں جمع کیسے ہو جاتے ہیں. میں نے کہا عجیب بات ہے، کبھی تم نے غور نہیں کیا؟ بس اتنا سوچ لو کہ ابھی تو حسین نے بلائے نہیں ہیں، جب اتنے آ گئے ہیں، کاش اگر حسین بلا لے تو کتنے آ جائے، کتنا مجمع آ جائے، کسی کو اندازہ نہیں ہوگا. سنیے گا، ابھی تو امام حسین نے آواز بلند نہیں کی ہے کہ سب کے اوپر واجب ہے. آئے ہائے آئے ہائے آئے، سب کے اوپر واجب ہے. ویسے جانا تو سب کو چاہیے، اور اس کے لیے بہت ساری احادیث بھی موجود ہیں، ائمہ کے اقوال موجود ہیں کہ قرض لے کے کربلا جاؤ، لیکن سب نہیں جا پاتے. لیکن اگر حسین نے اعلانیہ طور پر یہ کہا ہوتا کہ سب کو آنا ہے، تو اپنے وطن میں ہر شخص کا ٹھہر جانا حرام ہو جاتا. بھائی ہر شخص کا ٹھہر جانا حرام ہو جاتا. اب سنیے گا، اتنے لوگ پہنچے، چیلنج کیا ہے؟ یا تو کر کے دکھاؤ یا روک کے دکھاؤ. وقت کی کمی ہے، جلدی اپنے موضوع کو مکمل کر رہا ہوں، سنیے گا اور بہت توجہ سے سنیے گا. کیا یہ چیلنج صرف پروردگار اور اس کے خاص نمائندے کرتے ہیں، یا اللہ کے خاص بندے بھی کرتے ہیں؟ میں اب آپ کو چیلنج دکھانے جا رہا ہوں کہ اللہ کے خاص بندے بھی کرتے ہیں، جو امام کے نمائندے ہوتے ہیں. آئے ہائے آئے ہائے، وہ بھی چیلنج کرتے ہیں. کیا مطلب؟ کس طرح کا چیلنج کیا ہے؟ کہاں چیلنج کیا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل کو بڑا بھروسہ تھا $2 کروڑ کے ڈرون پر کہ اسے کوئی ٹریس نہیں کر سکتا. یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے جو پکڑ میں نہیں آ سکتی. لیکن جیسے جیسے ایران کی سرحد کی طرف چلا، خامنائی نام کا ایک شخص مسلح پر بیٹھا تھا، تسبیح پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس جیسے تسبیح کے دانوں پہ انگلیاں پڑتی تھی، ڈرون نیچے آنا شروع ہو گیا. آئے ہائے آئے ہائے، تسبیح کے دانے پہ انگلیاں آئیں، ڈرون نے اترنا شروع کر دیا. ٹیکنالوجی حیران، امریکہ پریشان، اسرائیل گھبرانے لگا. یہ ہو کیسے رہا ہے؟ علی کے پوتے نے مصلی عبادت پہ بیٹھ کے چیلنج کیا کہ خامنائی چیلنج کر رہا ہے، یا تو تم بھی کوئی ہمارا ڈرون پکڑ کے دکھاؤ، ورنہ ہم ہی سے اتار رہے ہیں، تم روک کے دکھاؤ. اللہ اکبر اللہ اکبر. بھائی یا تو تم بھی کر کے دکھاؤ، یا تو تم بھی ایسا کر کے دکھاؤ، یا ہم کر رہے ہیں اسے روک کے دکھاؤ. اور سنیے گا، آپ بھی چیلنج کر سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے چیلنج نہ کرنا. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے، لیجے لیجے لیجے، میں پیغام آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے چیلنج نہ کرنا، قوم کے اتحاد کے لیے چیلنج کرنا. آئے ہائے ہائے ہائے. سنیے گا، جب جب اپنا مفاد شامل ہوگا، قوم میں اختلاف ہوگا. جب اہل بیت پر نگاہ ہوگی تو قوم میں اتحاد ہوگا. کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟
کب تک ان باتوں میں الجھے رہوگے؟ یہ تیرا امام باڑہ، یہ میرا امام باڑہ، یہ تیری مجلس، یہ میری مجلس، یہ تیری انجمن، یہ میری انجمن، یہ تیرا مولوی، یہ میرا مولوی، کب تک ان باتوں میں الجھے رہوگے؟ سنیے گا، جب ان باتوں میں الجھو گے تو قوم ڈاؤن شپ میں جائے گی، قوم ڈاؤن شپ میں جائے گی، قوم تنزلی کی طرف جائے گی۔ جب حسین سامنے ہوں گے، جس دن یہ سوچ لیا کہ مجلس کسی کی نہیں ہوتی، فاطمہ کے لال کی ہوتی ہے، اس دن قوم ترقیوں کی طرف جائے گی۔ گھر کسی کا اپنا گھر نہیں ہے، حسین کا امام باڑہ ہے۔ یہ نظام رکھا کیوں گیا تھا؟ امام باڑے بنائے کیوں گئے تھے؟ اس لیے کہ کوئی بھی کہیں پر آ کر کسی بھی امام باڑے میں آ کے بیٹھ جائے۔ اور حسین نے بھی چیلنج کیا تھا، حسین نے چیلنج کیا ہے، خدا کی قسم اگر آپ غور کریں، امام حسین کا چیلنج یہ ہے کہ کسی بھی امام بارگاہ میں جاؤ، کسی بھی سرزمین پہ مجلس ہو رہی ہو، جا کے بیٹھ جاؤ، اگر کوئی اپنی برابر سے اٹھائے تو اس سے کہہ دینا تیرے باپ کا دولت خانہ نہیں ہے، حسین کا آزا خانہ۔ اللہ اکبر۔ کہہ دینا یہ تمہارے باپ کا یہ تمہارے باپ کا دولت خانہ نہیں ہے، حسین کا آزا خانہ ہے۔ اس لیے کہ حسین سب کو ایک نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہاں غریب بھی آ جائے، امیر بھی آ جائے، کسی کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، یہاں سب کے لیے حسین دعوت دیتے ہیں، آؤ یہ مجلس حسین ہے۔ اور جب ابتدا ہوتی ہے تو اکثر بہت سی بستیوں میں جہاں سوسخانی کا چلن ہے وہاں مصرے پڑھے جاتے ہیں کہ آؤ مجلس میں اے عزادار، فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ اللہ اکبر، جہاں بھی فرش عزا بچھایا جاتا ہے حسین کی ماں آ جاتی ہے، تم آؤ یا نہ آؤ لیکن فاطمہ ضرور آتی ہے۔ فرش عزا پہ جہاں فاطمہ آ جائے، جہاں فاطمہ آ جائے، اللہ اکبر، وہاں خود بخود عزادار کے قدم فرش عزا کی طرف بڑھنے لگتے ہیں عزیزوں۔ یہ ایک اصال ثواب کی مجلس ہے، ایک ماں کی مجلس ہے۔ تم اتنی بڑی تعداد میں جمع ہو کر ان کے لوائقین کو ان کا پرسہ دینے آئے ہو، اعزہ کو پرسہ دینے کے لیے آئے ہو۔ کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ کے غم میں برابر کے شریک ہیں، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا۔ میں کہتا ہوں لائق مبارکباد ہیں آپ کہ اتنے لوگ آپ کے غم میں شریک ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی غور کیجئے گا، کبھی تصور کیجئے گا کہ کاش اتنا بڑا مجمع زینب کو پرسہ دینے کے لیے کربلا میں آیا ہوتا۔ جانتے جناب زینب کو کتنی تمنا رہی ہے پرسے کی؟ رویا کرو اور باواز بلند رویا کرو اس بات پر کہ علی کی بیٹی دل میں حسرت لے کے مر گئی، لیکن نبی کی امت نے پرسہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، وہ ماں جو اپنے جسم کا رس پلا کر اولاد کو پروان چڑھاتی ہے، وہ ماں جو اپنی ہر سانس کے عوض اپنی اولاد کو خوشحال دیکھنا چاہتی ہے۔ جانتے ہیں ایک ماں اور ہے جو اپنے بابا سے بڑی عجیب باتیں کر رہی ہے۔ جناب فاطمہ پیغمبر اسلام سے کہتی ہیں، اے بابا میرے شکم میں جو بچہ ہے بڑی عجیب باتیں کیا کرتا ہے۔ کہ بیٹی کیا کہتا ہے؟ کہ کبھی کبھی کہتا ہے اے اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں۔ بابا یہ بڑی بڑی عجیب باتیں کرتا ہے۔ کہ بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہ کبھی کبھی کہتا ہے اماں میں تیرا بے کفن بیٹا ہوں۔
کہ میرے لاڈلی اور کیا کہتا ہے کہ کبھی کبھی کہتا ہے تم تڑپ جانا عزادارو. ایک ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب اپنے باپ سے کہہ رہی ہے. ایک مرتبہ جناب سیدہ کہتی ہے بابا کبھی کبھی یہ بچہ کہتا ہے اے اماں میں تیرا پامال بیٹا ہوں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اے اماں میں تیرا پامال بیٹا ہوں. جانتے ہیں پیغمبر اسلام نے کیا کہا تھا؟ میری لاڈلی گھبراؤ نہیں، یہ جو تیرے شکم میں بچہ ہے یہ کربلا کے میدان میں 61 ہجری 10 محرم کو پیاسا مارا جائے گا، بے کفن رہ جائے گا، اس کا جسم پامال ہو جائے گا. وہ فوراً ماں تڑپ گئی، فوراً ماں تڑپ گئی. ایک جملہ کا میرے بابا بس اتنا بتا دو کہ اس وقت میں کیا آپ نہیں ہوں گے؟ پیغمبر نے کہا نہیں میری لاڈلی میں نہیں رہوں گا. کہ بابا اگر آپ نہیں ہوں گے تو اس کے باپ علی تو شیر خدا ہے، کس کی ہمت کے شیر خدا کی موجودگی میں شیر خدا کے بیٹے کو پیاسے گی؟ کہ نہیں میری لاڈلی آپ بھی نہیں ہوگی. اب سنیے گا ایک ماں پہ کیا کیفیت گزرتی ہے. اس کے بعد میں جناب سیدہ نے عجیب و غریب جملہ کہا اور دہاڑ مار کے رونے لگی اور ایک جملہ کا بابا پھر اتنا بتا دیجئے کہ میرے بچے پر روئے گا کون، میرے بچے پر روئے گا کون. فوراً پیغمبر نے اپنے سینے سے لگا لیا اے میری لاڈلی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس کے بچے تیرے بچے پر روئیں گے، اس کے جوان تیرے جوان پر روئیں گے، ان کے بوڑھے تیرے بزرگوں کا ماتم کریں گے. اماں میں تیرا پامال بیٹا ہوں. ایک بیٹا یہ تھا جو اپنی ماں سے بات کر رہا تھا، ایک بیٹا اور فاطمہ کے شکم میں تھا. کچھ لعین آئے. ہاں یہ کہہ دینا آسان ہے کہ حضرت علی نے 2 انگلیوں پر باب خیبر کو کیسے سنبھالا تھا. کبھی تصور کیجئے جلتا ہوا دروازہ فاطمہ نے کیسے سنبھالا تھا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جلتا ہوا دروازہ فاطمہ نے کیسے سنبھالا تھا. ہاں غیرت دار بیٹے موجود ہیں، ماں کے اصالے ثواب کی مجلس ہے، بیٹوں کو بڑا لگاؤ ہوتا ہے ماں سے، ماں کو بڑی محبت ہوتی ہے بیٹوں سے. جانتے ہیں قیامت اس وقت آ گئی جب کسی نے امام حسن سے پوچھا مولا آپ تو بڑے صابر ہیں لیکن زندگی میں کوئی ایسا لمحہ گزرا ہے جہاں آپ کے صبر نے ساتھ چھوڑ دیا ہو؟ امام حسن دہاڑ مار کے رونے لگے اور ایک جملہ کہا کہ کائنات میں کسی بھی غیرت دار بیٹے سے پوچھ لے اگر کوئی اس کے سامنے اس کی ماں کے تماچے مارے تو اس پہ کیا گزرتی ہے. حسن دیکھتا رہا جلتا ہوا دروازہ فاطمہ کا شکم میں جلتی ہوئی میخ پیوست ہو گئی. سیعلم الذین ظلموا ایام انقلبوا ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون. بار الہ تجھے واسطہ ہے بار امام چار معصومین تن پاک کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. بار الہ ہم تیرے پیارے کے عزادار ہیں، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوائے غم سید الشہداء کے. بار الہ تجھے واسطہ ہے، تجھے تیری شان کا، تجھے تیری عزت کا، تجھے تیری عظمت کا. جو بھی حاضرین مجلس ہیں ان کے عقدہ مشکل کو حل کر دے. بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد صحت کاملہ و عاجلہ عنایت فرما. بار الہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما. بار الہ اے میرے پروردگار ہمارا کوئی مونس و مددگار نہیں ہے. یوسف زہرا امام زمانہ علیہ السلام کی ظہور میں تاجیل فرما، تاجیل فرما، تاجیل فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما. پروردگار جو کچھ بھی تو نے اس مجلس کے ثواب کو معین کیا ہے اسے مرحومہ کی روح کو تسکین قرار دینا. 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ حاجرہ خاتون بنت اختر حسین کی روح کو رسالت